So, hello, Tectonic family. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So, let's get started. मैं एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो आज का हमारा पहला और स्टार्टिंग जो टाइटल है और पहली वीडियो है वो होगी इंट्रोडक्शन पे बैक एंड डेवलपमेंट की कि बैक एंड डेवलपमेंट होती क्या है और इसका यूसेज क्या है, इसकी निटी ग्रिटीज में हम डिटेल में बात करेंगे आज इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो हमारे पास आती है कि बैक एंड डेवलपमेंट होती क्या है। व्हाट इज़ बैक एंड डेवलपमेंट? बैक एंड डेवलपमेंट मेन काम हमारा इस चीज़ को देखना होता है कि इसका रोल क्या है और ये किस तरह हमारी क्लाइंट साइड से जो भी चीज़ों का इंटरेक्शन होगा उसके पीछे जो लॉजिक्स होंगी और हमने कैसे दूसरे को इंटरेक्ट करवाना है किसी भी क्लाइंट को कि वो कोई काम कर रहा है तो उसके बाद उसके काम की मतलब जैसे कोई फॉर्म सबमिट करवा रहा है तो उसकी फॉर्म सबमिशन के पीछे क्या क्या चीज़ें हमारी डेटाबेस के अंदर जाके सेव हों, या अगर वो कोई एडिट कर रहा है फॉर्म तो उसकी अपडेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। मतलब कि लॉजिक साइड जो होती है ना हमारी बैक एंड डेवलपमेंट में मेन क्राइटेरिया हमारा उसका होता है। तो सबसे पहले तो होता है ना कि ये है क्या फ्रंट एंड और बैक एंड में फ़र्क क्या है। फ्रंट एंड वो चीज़ होती है जो हमारे यूज़र इंटरफेस को इंटरेक्ट करवाती है यूज़र के साथ, कि जो व्यू साइड है किसी भी यूज़र को ये तो नहीं पता होता ना कि उसके फॉर्म सबमिट करने के पीछे ये इतनी बड़ी स्टोरी क्या चल रही है कि जो उसका डाटा सेव हो रहा है उसको कोई जो उसने सबमिट किया उसका डिटेल भी उसको कैसे शो हो रहा है उसको ये नहीं पता होता। ये चीज़ जो सारा काम करती है वो बैक एंड डेवलपमेंट करती है। सही है। तो हाउ बैक एंड डेवलपमेंट वर्क्स, इसमें भी यही चीज़ें आती हैं कि हमने कैसे अपनी क्लाइंट साइड से मतलब फ्रंट एंड से बैक एंड पे हमने कोई कॉल भेजनी है। कॉल से मुराद ये है कि जब हम सिंपल सा एक फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं और वो फॉर्म सबमिट हो के किस तरह हिट बैक एंड पे जाके मतलब उसको हिट मिल रही है और उस हिट के अंदर हम क्या कोई ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं या कोई आईडी पास कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें होती हैं ना। तो इन चीज़ों में एपीआईज का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है कि एपीआईज का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि कोई भी इंटरेक्शन कराने के लिए एक ब्रिज हम बना देते हैं क्लाइंट साइड से और बैक एंड डेवलप मतलब बैक साइड से। इन दोनों को जोड़ने के लिए ये चीज़ें इन्वॉल्व करवाता है। तो ये इस तरह कुछ इस तरह मतलब ये तो बेसिक चीज़ मैंने बताई है, ये कुछ इस तरह का ना बैक एंड डेवलपमेंट का रोल है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि कॉमन बैक एंड लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमने किसी एक को लेके चलना है और मैं एज अ डॉट नेट डेवलपर हूँ, मतलब एंगुलर भी साथ करता हूँ डॉट नेट भी करता हूँ, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट में कुछ इस तरह का है मेरा रोल। तो इंशाल्लाह हम अपना डॉट नेट के रेलिवेंट बैक एंड सारा कवर करेंगे साथ एसक्यूएल के। तो कॉमन लैंग्वेजेस जो है वो जो यूज़ होती हैं, जैसे डॉट नेट की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर हम सी शार्प यूज़ करेंगे। वैसे तो उसके अंदर वीबी डॉट नेट भी यूज़ होती थी पहले, अभी भी होती होगी, कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले के बने हुए हैं, लेकिन जो अब करंट जो चल रहा है वो है सी शार्प। और इसके अलावा और अगर आप दूसरे बेसिक्स जो हैं लैंग्वेजेस या फ्रेमवर्क्स की तरफ जाएं तो पाइथन है, नोड जेएस है, जावा है, ये लैंग्वेजेस हैं जो बहुत मशहूर है आजकल मार्केट में। और जो फ्रेमवर्क्स की बात करें तो वो जेंगो है, एक्सप्रेस है, स्प्रिंग है और डॉट नेट है। ये फ्रेमवर्क्स हैं। और लैंग्वेजेस कौन सी थी? सी शार्प, पाइथन, नोड जेएस, जावा, ये लैंग्वेजेस हैं। लेकिन अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को फॉलो करना है और आपका ज़हन किस चीज़ में काम कहता है कि आपने इस चीज़ को लेके आगे अपने मतलब फ्यूचर के लिए चलना है।
لیکن میں تو آپ کو ڈاٹ نیٹ کے ریلیونٹ اس پلے لسٹ کے اندر سارا ڈیٹیل میں بتاؤں گا، اور کوئی پروجیکٹ بھی ہم بنائیں گے جس کے اوپر میں آپ کو بریفنگز دوں گا کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے کس طرح نہیں۔ پھر آ جاتا ہے ڈیٹا بیسز کون سی ہم بیک اینڈ کے ساتھ مطلب انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، یا بہت ساری ڈیٹا بیسز ہیں جن کو ہم اپنے ڈاٹ نیٹ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو میں جس ڈیٹا بیس کو یوز کرتا ہوں وہ ہے سیکول، اور کس کے نام ہے، اس کے علاوہ نو سیکول بھی یوز ہو سکتی ہے، اور بھی بہت ساری ہیں، مونگو ڈی بی بھی ہے، مائی سیکول بھی ہے۔ یہ مطلب کہ جو انٹیگریشنز ہوتی ہیں نا، جو سوٹیبل ہوتی ہیں، وہ اس کے ساتھ ڈاٹ نیٹ کے ساتھ جو بہترین جسے کہا جا سکتا ہے نا، وہ سیکول ہی ہے۔ باقی آپ اگر پائتھن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس میں مونگو ڈی بی بھی ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کو چیز، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ آپ نے کس چیز کو لے کے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں اے پی آئیز اور ویب سروسز۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا ہمارا جب ہم اس کے بارے میں بریفلی کام بھی کریں گے، کیونکہ اے پی آئیز ہمارے کام میں نا، کہ اگر ہم فرنٹ سائڈ کو اور بیک اینڈ کو، مطلب فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اور بیک اینڈ ڈیولپمنٹ دونوں کو ہم نے کسی نہ کسی پوائنٹ کے مطابق انٹریکٹ کروانا ہے۔ اگر کوئی ہم کام کر رہے ہیں، ہم سمپلی اگر کوئی اپلیکیشن بنا رہے ہیں صرف فرنٹ اینڈ پہ، جیسے اینگولر ہے اس پہ بنا رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر دوسری کوئی اس طرح کی اے پی آئیز ہوں گی جو صرف اس کے اندر تک ہی کام کروائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے دو الگ فریم ورکس کو انٹریکٹ کروانا ہے، یا دو سے زیادہ کئی زیادہ ہم کروا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف دو ہی ہوں، تو اس کے لیے ہم اے پی آئیز کی ہیلپ لیتے ہیں۔ اس میں ریسٹ اے پی آئیز بھی ہیں، اور گراف کیو ایل بھی ہے، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آگے جا کے جب ہم اس پوائنٹ تک پہنچیں گے کہ ہم نے اے پی آئیز کا اپنے بیک اینڈ ڈیولپمنٹ میں انٹریکٹ کس طرح کروانا ہے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا چیزیں ہونی چاہیے یا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم ڈاٹ نیٹ میں اوتھینٹیکیشن اور آتھرائزیشن کا یوز کرتے ہیں، کہ فار ایگزامپل آپ اپنی ویب سائٹ میں یا اپنی ویب اپلیکیشن میں کسی بھی یوزر کو، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے ایک ڈپلوائمنٹ کی ہوئی ہے، اوور کلاؤڈ آپ کی اپلیکیشن چل رہی ہے، تو کوئی بھی آ جائے اس اپلیکیشن میں گھس جائے، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ آپ فار ایگزامپل سروس بیس کام کر رہے ہیں، تو آپ نے کوئی کریڈینشیلس تو دیے ہوں گے نا اپنے یوزرس کے لیے، جو ان کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ پرسن ایکس وائی زی ہے، اس کا ڈیٹا مطلب اس کے کریڈینشیلس ہمارے پاس ڈی بی میں ہیں۔ ہم اس کو ڈی بی سے جب وہ لاگ ان کرتا ہے اپنے کریڈینشیل ڈال کے، تو ہم اس کو رن ٹائم کے اوپر ہی کال بھیج کے ڈیٹا بیس سے چیک کرواتے ہیں کہ ہاں یہ یوزر ایکس وائی زی تھا، یہ ہماری ڈی بی کا مطلب ہماری ڈی بی میں انکلوڈیڈ ہے اس کا ڈیٹا، اور یہ اوتھینٹک پرسن ہے جو بھی لاگ ان کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کو اپنے ایپلیکیشن کے اندر گھسنے دیتے ہیں۔ تو سیکیورٹی کنسرنس کے لحاظ سے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی کریں گے انشاءاللہ ہم۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ پاپولر یوز کیسز فار بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کون کون سے ہمارے پاس، یا کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ سب سے مین چیز تو ہمارے پاس جو ہم کرتے ہیں وہ ہے ویب اپلیکیشنز، پھر اس کے بعد موبائل ایپس آ جاتی ہیں، پھر کلاؤڈ سروسز آ جاتی ہیں بہت سی، کہ جو ہمارے ایپلیکیشن کے اندر کس طرح ہمارے انٹریکشن ہو رہا ہے کسی بھی ایپلیکیشن کا کسی ایک وہ سروس کے ساتھ، یا ہم اگر فار ایگزامپل کے طور پہ ہم کوئی ای کامرس ویب سائٹ بنا رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمارا کیا رول ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی کیٹیگریز دکھانی ہے یا کوئی بھی اس کی سب کیٹیگریز دکھانی ہے، تو ہم نے وہ کوئی نہ کوئی اے پی آئیز بنائی ہوں گی نا، کہ وہ لسٹ گیٹ کر رہا ہے ڈیٹا بیس سے وہ ساری کیٹیگریز کی، اور ان کیٹیگریز کو کس طرح ہم نے اپنی فرنٹ سائڈ پہ شو کروانا ہے، کسی بھی لسٹ میں ڈراپ ڈاؤن میں شو کروا رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کے لحاظ سے نا کافی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، تو وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو کا مین پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بیسک سے نالج تو ہو گیا ہوگا کہ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتا کیا، اور اس کے اندر
کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھ کے چیزیں بنانی پڑتی ہیں یا اے پی ایس لکھنی پڑتی ہیں یا کیا. تو انشاءاللہ ہم آگے ساتھ ساتھ اپنی بہت ساری چیزوں کو کور کریں گے جس میں آپ اچھے بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. بیک اینڈ ڈیولپر بننا اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ بنیں گے بھی، لیکن آپ نے اس چیز کو اپنے مینٹلی طور پہ اگر آپ نے کوئی ایک فریم ورک یا ایک لینگویج کو پکڑ لینا تو آپ نے اس کے ساتھ اسٹک ہو جانا کہ ہاں اب میں اس چیز کو کر رہا ہوں. وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاٹ نیٹ ہے، پائتھن ہے یا کوئی بھی ہے یا کوئی لینگویج ہے سی شارپ ہے. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ آپ کس کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. لیکن کسی ایک کو پکڑیں اور اس کے ساتھ اپنے 100% دے اس لینگویج کو یا فریم ورک کو کہ ہاں آپ نے اس کو کرنا ہے. آگے جب آپ انشاءاللہ ایڈوانس ہوتے جائیں گے نا، مڈ لیول کے پاس جائیں گے یا پھر سینئر لیول کے پاس جائیں گے تو آپ کو ایک سے دوسری چیز پہ سوئچ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز دیکھی جاتی ہے نا سنٹیکس میں فرق آ جاتا ہے، لیکن جو لاجک بلڈنگ ہوتی ہے نا مین، آپ اگر کوئی چیز بنا رہے ہیں نا تو اس کے اندر آپ کی انوالومنٹ یا آپ کے سنٹیکس کی انوالومنٹ بہت کم ہے، لیکن جو لاجک ہے نا کہ آپ نے کوئی کام کروانا کیسے ہے اس چیز کا ہوتا ہے کام. تو وہ سینٹیکس وغیرہ یا دوسرے فریم ورک وغیرہ وہ ایک سیپریٹ چیز بن جاتی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے آن لائن. لیکن اس چیز کو چلانا کیسے ہے، اس کی لاجک لکھنا، اس کی لاجک بنانا، یہ آپ پہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ نے نا تھوڑا دھیان میں رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ اچھے ڈیولپر بھی بنیں گے. تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا انٹروڈکشن ڈاٹ نیٹ کے اوپر. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.